آج ہم ایک بڑی دلچسپ سی پرانی کہانی پر بات کریں۔ جی یہ ہمیں ملے مواد سے ہے، جی 4 دوستوں کی، جی ایک کمہار، ایک درزی، ایک سنار اور ایک مولوی۔ بالکل اور کہانی ایک غیر معمولی تخلیق کی ہے، جی اور پھر اس سے جڑا ایک مسئلہ بھی ہے۔ جی بالکل، اور یہ کہانی نا اس میں کاریگری بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور شاید آپ کہہ سکتی ہیں تقدیر کا بھی دخل ہے۔ صحیح۔ ہر کردار کا اپنا ہنر، اپنا حصہ ہے، لیکن جب وہ سب ملتا ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے ملکیت کا۔ ہاں، ملکیت کا۔ تو ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ اس کہانی کے جو اہم نکات ہیں ان کو سمجھیں، جی اور اس میں کیا چھپا ہے اس پر غور کریں۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ قصہ یوں ہے کہ یہ چاروں دوست سفر پر نکلے۔ ٹھیک۔ رات ہو گئی تو جنگل میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا۔ اب جنگل میں خطرہ تو ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی باری باری پہرا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ پہرہ داری کا فیصلہ ہی اہم تھا۔ ہاں، اسی سے سارا قصہ شروع ہوا۔ جی، ہر ایک نے اپنے پہرے میں کچھ نہ کچھ کیا۔ بالکل۔ تو پہلے پہر میں کماہر جاگ رہا تھا۔ اب وقت کیسے گزارے؟ اس نے مٹی اٹھائی اور ایک عورت کا بڑا خوبصورت سا مجسمہ بنا دیا۔ ایک شکل دے دی اس نے۔ جی، یہیں سے وہ تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے نا؟ مطلب کسی چیز کو بنانا جو پہلے نہیں تھی۔ ہاں، پہلا قدم۔ یہ پہلا قدم تو ہے، لیکن کیا یہ مکمل ہے خود میں؟ یہ سوال آگے آئے گا۔ صحیح کہا۔ اچھا، جب کمہار کا پہرا ختم ہوا، اس نے درزی کو جگا دیا۔ درزی اٹھا، اس نے وہ مجسمہ دیکھا، بڑا متاثر ہوا۔ کاریگری دیکھی اس نے۔ ہاں، تو اس نے سوچا میں بھی اپنا ہنر دکھاؤں۔ اس نے کیا کیا کہ بہت اچھے کپڑے سی کر اس مجسمے کو پہنا دیا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ آ گیا۔ جی۔ یہاں مجسمے کو صرف شکل نہیں ملی، بلکہ ایک طرح کی آپ کہیں پہچان مل رہی ہے۔ ہاں، ایک شناخت۔ جی، ایک سماجی پہلو۔ لباس سے وہ معاشرے میں پیش ہونے لائق ہو گیا۔ اب وہ صرف مٹی نہیں رہا۔ بالکل۔ پھر تیسرے پیر میں سنار کی باری آئی۔ جی۔ اس نے مجسمہ دیکھا، لباس دیکھا، تو سوچا کہ بھئی میں کیوں پیچھے رہوں؟ اس نے اپنے ہنر سے سونے کے زیورات بنائے، جھمکے، بالیاں، چوڑیاں، یہ سب۔ اور سجا دیا۔ ہاں، مجسمے کو پہنا دیے، وہ اور خوبصورت ہو گیا۔ یہ تیسرا حصہ ہے، مطلب قدر بڑھانے کا، قیمت کا اضافہ۔ زیورات سے اس کی ظاہری خوبصورتی، اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ صحیح۔ لیکن سوال پھر وہی کہ کیا یہ اضافہ، یہ سجاوٹ اصل تخلیق سے زیادہ اہم ہے، یا یہ صرف ایک زیبائش ہے؟ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ اچھا، تو آخری پیر آیا مولوی کا۔ جی۔ وہ جاگا، اس نے دیکھا کتنا حسین مجسمہ، لباس، زیورات، سب کچھ مکمل۔ تیار۔ تو اس کے دل میں ایک خواہش اٹھی کہ کاش یہ زندہ ہو جائے۔ اچھا۔ ہاں، تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ اس نے پھر دعا کی، اور کہتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہو گئی، اور وہ مجسمہ ایک جیتی جاگتی عورت بن گئی۔ اچھا، یہ تو کہانی میں بالکل ایک نیا موڑ آ گیا۔ ہاں، بالکل۔ پہلے تینوں مرحلے مادی تھے، ہنر والے تھے۔ یہ آخری مرحلہ تو روحانی، یا آپ کہیں مافوق الفطرت ہے۔ صحیح۔ زندگی دعا سے آئی، ہاتھ کے ہنر سے نہیں۔ جی، اور جیسے ہی وہ عورت زندہ ہوئی نا، مولوی نے فوراً باقی دوستوں کو جگایا۔ اچھا۔ اور کہا کہ دیکھو، میری دعا سے اور ہم سب کی محنت سے یہ زندہ ہو گئی ہے، تو اب میں اسے شادی کروں گا۔ اوہ، اور بس یہیں سے پھر وہ جھگڑا شروع ہو گیا ہوگا۔ فوراً کمار بولا، ارے بھائی پہلا حق تو میرا ہے، اسے بنایا میں نے ہے۔ بنیاد تو اسی نے رکھی تھی۔ ہاں، پھر سنار بول پڑا، نہیں، میں نے اسے قیمتی زیورات پہنائے ہیں، میری وجہ سے یہ اتنی پرکشش ہے، حق میرا بنتا ہے۔ اور درزی نے بھی کہا ہوگا کہ لباس تو میں نے دیا ہے۔ بالکل، درزی نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ہر کوئی اپنا اپنا کام گنوا کر کہنے لگا کہ یہ میری ہے۔ جی، یہ جو تنازع ہے نا، یہی تو کہانی کا مرکز ہے۔ بالکل۔ ہر ایک کا دعویٰ اپنی جگہ، مطلب کچھ نہ کچھ وزن رکھتا ہے، بنانے والا، سنوارنے والا، قیمتی بنانے والا، اور پھر زندگی بخشنے والا۔ کس کا حق زیادہ ہے؟ ہاں، بہت مشکل سوال ہے۔ تو جب وہ آپس میں فیصلہ نہیں کر پائے تو انہوں نے کہا چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، علاقے کا جو بادشاہ ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک، یہ بہتر طریقہ تھا۔ ہاں، تو وہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ تو کہانی ہمیں یہاں ایک دوراہے پر چھوڑ دیتی ہے۔ جی۔ ایک عورت جو 4 لوگوں کی مشترکہ کوششوں اور ایک کی دعا سے وجود میں آئی۔
آخر اس پر اصل حق کس کا ہے؟ خالق کا؟ یا لباس پہنانے والے کا، زیورات سے سجانے والے کا، یا وہ جس نے زندگی کی دعا کی؟ بالکل، یہ جو مواد ہمیں ملا ہے اس کا اختتام بھی اسی سوال پر ہوتا ہے۔ ہاں تو دوستو، آپ نے پوری کہانی سنی، تو سمجھدار دوست اس کا جواب دیں کہ بادشاہ نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہوگا۔ آپ اپنے کمنٹس میں جواب دے سکتے ہیں، نہیں تو ہم تو ضرور آپ کو اس کا بقایا حصہ اس کا جواب ضرور دیں گے، لیکن کچھ ٹائم ہم انتظار کریں گے کہ کیا کوئی ہمیں اس کا جواب دے سکتا ہے۔ تو ہمیں انتظار رہے گا آپ کے جواب کا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔